اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ المؤمنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 78 سے 92 و اور ہوا، یہ آپ کو پتہ ہے ہی کے لیے آتا ہے، وہ غائب مذکر، اور اگر خاتون ہوتی تو آنا تھا ہیا۔ وَهُوَ الَّذِي الَّذِي واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اگر مؤنث ہوتا تو آنا تھا اللتی۔ وَهُوَ الَّذِي وہی تو ہے، انشاء، تو انشاء کیا ہے؟ ٹو پروڈیوس، پیدا کرنا، انشاء، تو جس نے تمہارے لیے بنائے، کم تمہارے لیے کیا بنائے؟ سمع، کان، یعنی یہ فیکلٹی سننے کے لیے، تو پہلے سننا ہے تو پہلے سماعت کا ذکر آ گیا۔ والابصار، اور بصارت، آنکھیں دیں۔ والافئدہ، فؤاد کہتے ہیں عربی میں دل کو، تو اس نے تمہارے لیے جمع آ گئی، تمہارے لیے دل بھی پیدا کیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے یہ جو تم شکر ادا کرتے ہو، اور فرمایا نا وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے جو ہیں وہ کم ہیں۔ اور شکر جو ہے نا یہ زبان کے علاوہ عملی چیز بھی ہے، کیونکہ قرآن میں کیا آیا 34-13 میں، اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو ایسا کہ شکر ادا ہو۔ کمال بات ہے ویسے کہ اعملوا آل داود شکرا، ایسی تمہاری زندگی گزرے کہ شکر جھلک رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، کیسے ہمارے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے، خود ہی وہ بیان کریں۔ ذرا، جس نے تمہیں سکیٹر کر دیا، جس نے تمہیں پھیلا دیا، کم تمہیں کہاں؟ فی الارض، زمین پر۔ وَإِلَيْهِ، اور لفظی ترجمہ ہوگا زمین میں، فی حرف جارہ، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، تحشرون، حشر یحشر، حشرن فہو حاشر، ابھی ہم ذکر کر چکے، اسی کی طرف پیسو وائس، مجہول ہے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو یحیی، زندگی دیتا ہے، وَیُمِیت، اور مار بھی ڈالتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے یہ رات اور دن کا اختلاف، رات کا آنا پھر اس کے بعد دن کا آنا، کمال ہے یہ نظام۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ اکلا یاکل عقلا فہو عاقل، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لے رہے؟ کیونکہ فرما دیا نا ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب کے لیے اس سارے جہان کی نشانیوں میں غور و فکر کا مقام ہے۔ رات کا آنا دیکھیں، پھر اس کے بعد دن کا آنا، پھر اس کے پیچھے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ نظام کیا ہے، سورج ابھی امریکہ میں اس وقت دن چڑھ گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ادھر رات ہوئی ہوئی ہے، یہاں سردی ہے، آسٹریلیا میں گرمی ہے۔ تو جتنا پڑھتے چلے جائیں گے اللہ کی آیات پہ غور و فکر کریں گے تو وجہ طاری ہو جائے گا۔ بلکہ قولو، کیا انہوں نے سب نے کہا، مثلا، بالکل وہی بات، ما قول الاولون، جو پہلے لوگوں نے کہی۔ تو پہلے لوگ بھی کیا کہہ رہے تھے؟ قولو، یوں کہتے تھے، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکنا، اور ہو جائیں گے، ترابا، مٹی ہو جائیں گے۔ ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ حضرت علی۔ تو جب ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، ہڈیاں ہو جائیں گے، عظم، عظاما جمع ہو گئی، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، آئنا لمبعثون، بعثا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ایک جگہ ہے نا ہے ہاتا، ابھی پڑھ کے آئے انہوں نے کہا فار اوے، اٹس اے فار فیچڈ آئیڈیا، یہ تو دور کی کہانی ہے، کہاں آج تک کوئی آیا ہڈیوں میں سے اور یہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ لقد، دو تاکیدیں، یقیناً، وعدنا، مجہول، وعدہ کیے گئے، نحنو، جمع مذکر، ہم، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، ہمیں بھی یہ وعدہ کیا کہ باپ دادا کو بھی، ہاذا، یہ، من قبل، اس سے پہلے، ان، نہیں، ہاذا، یہ ہے، الا، مگر، اساطیر الاولین، ٹیلز آف دی اینشنٹ، یہ پریمیٹیو لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں اور ہم سے یہ فالس پرومسز کیے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ مشرکین مکہ بھی یہ تھے نا۔ لیکن اب ذرا آگے غور کریں، تھوڑا سا اوپر لے آئیں گے اس کو۔ کل،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ذرا ان سے، لمن الارض، کس کی ہے زمین، whose is the earth، کون ہے آنر، ومن فیہا، اور من جاندار کے لیے، ماں بے جان کے لیے، اور جو کچھ اس میں ہے، تو بتاؤ پھر کون مالک ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں بات کون کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مخاطب کون ہے، 360 بتوں کے پجاری، مشرکین مکہ، پیگنز آف عربیہ۔ اب ان کا جواب سنیں، سیقولون، تو جھٹ کہیں گے، للہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ یعنی مشرکین مکہ کا بھی یہ پختہ عقیدہ تھا کہ یہ سارا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے، اللہ کے وجود کو مانتے تھے، ہاں آخرت کے بارے میں ان کا ایمان نہیں تھا۔ کل، تو یوں فرمائے پھر، افلا تذکرون، پھر تم کیا نصیحت نہیں پکڑتے ہو کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کل، ان سے یوں پوچھیں، من، کون ہے، رب، سسٹینر، پالن ہار، السماوات، آسمانوں کی جمع سماوات کی، سبعی، 7، تو 6 کو کیا کہتے ہیں، 6، شاباش، تو 7 آسمان کا پالن ہار، بنانے والا، نگہبانی کرنے والا کون ہے، ذرا پوچھو۔ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور گریٹسٹ تھرون، امیزنگ تھرون، مائٹی تھرون، اس عرش عظیم کا رب کون ہے، ان سے پوچھو۔ تو یہ بھی ان کا عقیدہ تھا۔ سیقولون للہ، تو وہ فوراً جھٹ سے سائملٹینیس ان کا رپلائی کیا ہوگا، اللہ ہی کے لیے یہ سب بادشاہت ہے، اللہ ہی ہیں خالق ارض و سما، شمس و قمر کے مالک۔ کل، پھر یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، افلا تتقون، تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو جب تمہیں یہ پختہ عقیدہ حاصل ہے کہ سب چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی، فاعل حقیقی اللہ، پالن ہار اللہ، بنانے والے اللہ، کمال ہے۔ اور پھر آگے بڑا دل ہلا دینے والا جملہ ہے، تو ان سے یہ بھی کل سوال کر لیں، پوچھ لیں، من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت، کنگڈم، ڈومینین، بادشاہت، کل شیء، ہر شے کی، وہو یجیر، اور کون ہے جو پناہ دے، مجیر کون ہے، اور اس سے اگلا جملہ جس پہ تو دل ہل جاتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ ہی نہیں دے سکتا، اگر وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی بچانے والا نہیں، تو مجیر وہی ہے، اسی کے پاس پناہ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، عالما یعلم علما فہو عالم، تو جاننے والا عالم، تو ان قریب سیقولون، وہ کہہ اٹھیں گے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے یہ صفات، پناہ دینے والے صرف اللہ ہی ہیں۔ کل، پھر ان سے یوں پوچھ لیں، فانا، دین ہاؤ، کیسے، تسخرون، تم کیسے جادو کیے جاتے ہو، پھر جادو کیسے چل جاتا ہے، یعنی عقیدہ اتنا پختہ اور عمل صفر۔ ویسے تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ اللہ اللہ، مائٹی تھرون اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، فاعل حقیقی اللہ ہے، تو پھر عمل میں وہ تقوی کیوں نہیں نظر آ رہا، پھر عمل میں وہ خدا خوفی کیوں نہیں نظر آ رہی، پھر تم گناہوں سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق بچ کیوں نہیں رہے، پھر حضوری کی کیفیت کیوں نہیں تمہیں نصیب ہو رہی، پھر قرآن پڑھتے ہوئے آنسو کیوں نہیں چھلک رہے، پھر باڈی کیمسٹری کیوں نہیں بدل رہی، کیا جادو وہ چل گیا ہم پہ؟ قرآن تو کتاب زندہ ہے، این کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کتاب کوئی اور ہی چیز ہے، یہ میرلی کوئی بک نہیں ہے، جو ہمارے قلب کا سکون ہے، جو ہماری ساری زندگیوں کی ڈرائیونگ فورس ہے، ہمیں ایک ایسے رستے پر ڈالنے والی ہے جہاں سے ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے، جو ہمیں صراط پر ڈال دے گی جب ہم اللہ کے حضور چل پڑیں گے۔ تو فرماتے ہیں، بلکہ اتیناہم بالحق، ہم حق لائے ہیں، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا اتیناہم، ہم آئے ہیں ان کے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، تو یعنی حق کے ساتھ آئے ہیں، یعنی حق لے آئے ہیں، رواں ترجمہ۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، لَكَاذِبُونَ، کذب یکذب فَهُوَ کاذب، کذباً فَهُوَ کاذب، تو یہ لازماً پھر جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے تو کوئی بیٹا بنایا ہی نہیں ہے، نہ جیزس کرائسٹ کو، نہ کسی اور کو۔ اتخذ یتخذ اتخاذاً فَهُوَ متخذ، بنانے والا متخذ، تو اللہ مرفوع ہے لفظ، کیا مطلب مرفوع ہے زاہد بھائی؟
پیش ہے نا اس پہ، تو یعنی اللہ فاعل ہے اتخذ اس ورب کا، تو اللہ نے تو نہیں بنایا اپنے لیے کوئی بھی ولد. کیوں؟ اس کی شان کیا؟ لم یلد ولم یولد. He neither begets nor he is begotten. نہ تو انہیں جنیا نہ وہ جنا گیا ہے. وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی الہ نہیں. ذہب یذہب، کیا مطلب ہے؟ لے جاتا، یہ لام تاکید ہے، ضرور لے جاتا. کلو، ہر الہ، کوئی دوسرا معبود، بما خلق، خلق اس نے پیدا کیا، تو اپنی مخلوق کو لے جاتا. وہ کہتا ہے میرا حصہ ہے تو میں اس کو لے کے جا رہا ہوں. وَلَعَلَا، اور یہ بھی لام تاکید، علا، تو وہ غلبہ حاصل کرتے، بعضهم، ان میں سے، علی بعض، ایک دوسرے پہ. تو پھر تو معبود آپس میں ان کا تو ٹکراؤ ہو جاتا. ایک فیملی میں صرف ایک ہو سکتا ہے امیر، تو ہی فیملی چلے گی. اگر دو ماسٹر بنانے کی کوشش کرو گے ایک فیملی کے اندر، چھوٹا سا یونٹ ہے، تو آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا، انٹرسٹ کا، میوچل انٹرسٹ کا ٹکراؤ ہو جائے گا، تو نظام تو نہیں چلے گا. تو اتنی بڑی کائنات، آپ ذرا کتابیں پڑھیں، آپ کو پورے نظام میں سنگولیرٹی نظر آئے گی. کیوں سنگولیرٹی نظر آئے گی؟ کیونکہ الہ واحد ہے، الہ واحد ہے، ایک ہی الہ چلا رہا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، عبد الرحمان صاحب کو پتا ہے. کیوں؟ مجرور کا کیا مطلب ہے؟ جر ہوندی ہے اودے نال. اما یصفون، تو جو بھی یہ وصف بیان کر رہے ہیں، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس نے کوئی بیٹا نہیں، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیونکہ یہ حدیث سے بہت سی موجود ہیں. انسان جتنے بھی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ توبہ استغفار کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اور شرک نہیں کبھی کیا ہوگا تو لازمی جنت میں جائے گا. تو ہم اس کو جڑ کو پکڑیں، پہلے اپنے عقیدے پر بار بار روشنی ڈالنی چاہیے کہ کہیں شرک تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت بڑا ایک گناہ ہے. عالم الغیب والشہادہ، اور علم رکھنے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. پس تعالی، بہت بلند ہے اللہ تعالی. اما یشرکون، اشرک یشرک اشراکن فہو مشرک، تو وہ ان کے شرک سے پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی شریک نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.